بلوچستان یہ کوئی عام دہشت گرد حملہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک تجربہ تھا اور شاید ایک وارننگ بھی۔ جنوری 2026 کو بلوچستان کے 12 سے زائد شہروں میں بیک وقت حملے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ یہ کیسے حملہ ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کی، جہاں ایک طرف ریاست اسے دہشت گردی کی آخری سانس قرار دے رہی ہے اور دوسری طرف تجزیہ کار اسے ریاستی پالیسیوں کی ناکامی، عوامی بیگانگی اور گمشدہ افراد کے مسئلے سے جوڑ رہے ہیں۔ آئیے ایک ایک نکتے کو غصے یا جذبات کے بغیر ٹھنڈے دماغ سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا 12 سے 14 شہروں میں بیک وقت حملے انٹیلیجنس کی ناکامی تھی؟ ایک موقف یہ ہے کہ اگر ریاستی ادارے 150 دہشت گردوں کو 2 دن میں ختم کریں تو یہ ناکامی نہیں بلکہ انٹیلیجنس کی طاقت ہے، لیکن دوسرا موقف جب حملوں کے دوران عوام کی طرف سے مزاحمت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردوں کا بیانیہ عوام میں جگہ بنا چکا ہے۔ یہاں مسئلہ صرف بندوق کا نہیں، یہ اعتماد کے ٹوٹنے کا معاملہ ہے۔ بی ایل اے کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر کوآرڈینیٹ حملے کرے۔ جدید اسلحہ، کمیونیکیشن کا متبادل نظام، انٹرنیٹ بند ہونے کے باوجود رابطہ، یہ سب اس شبے کو جنم دیتا ہے کہ بیرونی طاقت یا تو ملوث ہو سکتے ہیں یا اس کا لنک کا ذکر بھی آتا ہے، جو ان علاقوں میں رابطہ کا ذریعہ بن سکتا ہے جہاں ریاست نے نیٹ ورک بند کر رکھا ہو۔ بی ایل اے اب باغی گروہ نہیں، یہ ایک نیم فوجی تنظیم بن چکی ہے۔ اسپیشل کمانڈوز فورس، ہائی ویز پر گھنٹوں کنٹرول، محدود افراد کے ساتھ ہائی ٹیک آپریشن، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ریاست نے وقت پر پالیسی ریویو نہیں کی۔ گمشدہ افراد، یہ وہ نکتہ ہے جس پر تقریباً تمام سنجیدہ تجزیہ کار متفق ہیں۔ کوئی شفاف ڈیٹا نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، خاندانوں کا غصہ اور بے بسی۔ ہر نیا لاپتہ شخص بی ایل اے کے لیے ایک نیا ریکروٹ بن سکتا ہے۔ نئی قانونی ترامیم میں 90 دن کی درخواست بغیر ثبوت کے ممکن ہو سکتی ہے، اس مسئلے کو اور خطرناک بنا سکتی ہے۔ مقامی حمایت، نظریاتی یا خوف کی بنیاد پر یہ کہنا کہ غلط ہوگا کہ پوری بلوچ آبادی بی ایل اے کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے وفادار، ناراض مگر پرامن، ناراض اور پرتشدد بیرونی طاقتوں کے پے رول پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی علاقوں میں لوگ خوف کی وجہ سے خاموش ہیں کیونکہ ریاست وہاں موجود نہیں اور بندوق رکھنے والے تواتر سے موجود ہیں۔ تاریخی غلطیاں اور سرداری نظام، اکبر بگٹی کا قتل، طاقت کا بے دریغ استعمال، طاقت کے ذریعے مسائل کا حل کرنے کی پالیسی اور سرداروں کو کبھی استعمال کبھی نظر انداز کرنا، یہ سب وہ ریاستی بلنڈرز ہیں جنہوں نے خلا پیدا کیا اور خلا کو شدت پسندوں نے بھر دیا۔ سرداری اور جاگیردارانہ نظام کو بلوچستان کی تباہی کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ ترقی کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ ایک اہم مگر تلخ حقیقت۔ اسکول جلا دیے جاتے ہیں، اساتذہ کو مار دیا جاتا ہے، کنٹریکٹر سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے، معدنیات سے مال گاڑیوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، معدنی وسائل پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کچھ عناصر ترقی نہیں بلکہ کنٹرول چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا میں کہیں بی ایل اے کو سیپریٹسٹ تو کہیں ٹیررسٹ۔ خواتین خودکش بمباروں کا استعمال بین الاقوامی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش تھی، لیکن بلوچستان کے اندر یہ الٹا نقصان دہ ثابت ہوا۔ ریاستی دہشت گرد ہلاک، 10% قوت ختم، بی ایل اے کے کمانڈ اینڈ کنٹرول تباہ، بھرتی کا عمل شدید متاثر۔ اگر یہ ریاست ہے تو ایک اسٹریٹجک موقع ہے، لیکن صرف تب جب ریاست طاقت کے ساتھ اصلاحات بھی کرے۔ صرف بندوق مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ہے گمشدہ افراد کا شفاف حل، مقامی نوجوانوں کو روزگار، حقیقی سیاسی نمائندگی، اعتدال پسند آوازوں سے بات چیت، ناکام نمائندوں کا احتساب، ورنہ ہر کامیاب آپریشن کے بعد ایک نیا بحران جنم لیتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کر دیجیے گا، کمنٹس کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔
تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں.